مہمان خطیب مکرم بزرگ شخصیت فضیلت الشیخ دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کو، جو امام مرکز امام بخاری تنولی ممبئی کے مدیر اور ڈائریکٹر ہیں، آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اپنے موضوع سے مستفید فرمائیں۔ شیخ محترم کا موضوع ہے احترام انسانیت۔ شیخ محترم سے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ دائز پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ معزز صدر مجلس فضیلت الشیخ سعید احمد سلفی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف اور کبریائی ہے، جس نے ہم سب کو اس مبارک جگہ میں اکٹھا ہونے اور کچھ فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی۔ درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب کریم نے سارے جہان والوں کے لیے بشیر نذیر بنایا۔ محترم حضرات، احترام انسانیت کے موضوع پر کچھ
کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ باتیں اپنے موضوع سے متعلق آپ سے کروں، بہتر خیال کرتا ہوں کہ آپ مجلس میں تھوڑی سی کوشش کریں آنے والے لوگوں کے لیے گنجائش نکالنے کی، اور جو لوگ یہاں سے بیٹھے ہیں وہ اور آگے بیٹھ جائیں اور پیچھے جگہ خالی چھوڑ دیں۔ پیچھے سے سب لوگ آگے آ جائیں، آنے والے لوگوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اور مل مل کر کے بیٹھیں۔ یہی صحابہ کرام کے مجالس کا طریقہ تھا کہ وہ پھیل کر کے نہیں، مل کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ آئیے پیچھے سے آ جائیں، آگے آ جائیں، تشریف لائیں۔ کچھ دیوار والے لوگ ہیں، مجبوری ہے ان کی، کمر میں پریشانی ہے، بیمار ہیں، بڑی عمر ہے، لیکن باقی جو بچے ہیں، نوجوان ہمارے ساتھی ہیں، وہ مجلس میں آ سکتے ہیں۔ پیچھے سے اور آگے آ جائیں، ملتے جائیں۔ جن لوگوں کو مجبوری نہیں ہے وہ اس طریقے سے مت بیٹھیں۔ ماشاء اللہ، اللہ مبارک۔ بیٹھنے کے صحیح طریقے یہ ہماری مجالس کی برکات کا ایک حصہ ہے۔ جس قدر ہمارے اندر ظاہری آداب اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، معنوی اعتبار سے اس کو نکالیں۔ اب زیادہ پرسکون گفتگو ہوگی باذن اللہ۔ جس طرح ہمارے ظاہری آداب جو ہر چیز میں ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں، اگر ان کا ہم خیال کرتے ہیں تو حقیقی معنی میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ اپنی طرف سے خاص رحمت اور برکت۔ کیا آپ کو چاہیے رب کی رحمت؟ رب کی رحمت کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں؟ نہیں؟ کیا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہر کام کے لیے وہ طریقہ اپنایا جائے جو طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی مجالس، صحابہ کرام کی مجالس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا کرتی تھی، انہی سے سیکھ کر کے ہر چیز ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بناتے ہیں۔ وہ بھی پہلے ایسے ہی الگ الگ بکھر کر کے بیٹھا کرتے تھے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں تنبیہ کیا اور یہ کہا انما تفرقکم فی الشعاب والاودیہ انما ذلکم من الشیطان، تمہارا اس طرح سے بکھر کر کے بیٹھنا یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ شیطان بکھراؤ والی چیز پسند کرتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے۔ جب صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا کہ یہ طریقہ رحمانی نہیں بلکہ شیطانی ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہوا، وہ مل مل کر کے بیٹھنے لگے۔ ہم انہی سے سیکھتے ہیں، ہمارا طریقہ انہی سے سیکھا ہوا طریقہ ہے۔ یہ ایک پہلا فائدہ ہے جو ہمیں آج کی اس مجلس کے اندر حاصل کرنی ہے۔ مرد و خواتین تمام لوگ بیٹھنے کا یہ نبوی طریقہ
جو صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اپنی تمام مجلسوں کے اندر ہم اسے اپنائیں۔ کیا ہے یہ طریقہ؟ مل مل کر کے بیٹھنا، بکھر کر کے نہ بیٹھنا۔ جو موضوع ہے احترام انسانیت، یہ رب کریم کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو وہ تمام نعمتیں بخشی جو نعمتیں کسی اور قوم کو، کسی اور مخلوق کو نہیں حاصل ہو سکی۔ ظاہری اعتبار سے بھی اور حقیقی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی ہمیں وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوئی ہیں جو ہمارے اندر کمی کو، نقص کو، عیب کو دور کر سکے، تکلیف کو دور کر سکے، نقصان کو دور کر سکے اور ہمارے اندر کمال پیدا کرے، ہمارے اندر وہ چیز پیدا کرے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ ہم وہ صفات اپنے اندر لائیں جو کہ ہمارے رب کو بے حد عزیز ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بے پایاں انعام اور اکرام ہے ہم انسانوں پر کہ ہر طرح کی نعمتوں سے اس نے ہمیں مالا مال فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ اللہ نے بنو آدم کو عزت اور شرف دیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ہم لوگ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ اللہ نے انہیں عزت و شرف عطا فرمایا، ہر طرح کی عزت، ہر طرح کی کرامت، ہر طرح کا احترام اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس کے اندر ایک ایسے انعام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے مخلوقات پیدا کیے، چرند پرند، شجر و حجر، زمین سے لے کر کے آسمان تک بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائے۔ ان میں انسان کی تخلیق اور اس کا جو ڈھانچہ اللہ نے بنایا وہ بہت پیارا ڈھانچہ بنایا، بہت شاندار، بہت خوشنما، بہت خوبصورت۔ اس کا خود اللہ نے تذکرہ کیا، ہم نے بہت اچھے ڈھانچے میں انسان کو پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا انسانوں پر۔ اور رب کریم کے انعام کے بے شمار انعام و اکرام کے بعد اس نے ہمیں جو سسٹم اور طریقہ دیا، وہ طریقہ ہمارے اندر پائی جانے والی کمیوں کو دور کرنے والا طریقہ تھا، تاکہ وہ کمی جو انسان کو بہت عیبدار بنا دیتی ہے، اس کی حیثیت بجائے اس کے کہ اعلیٰ اور عرفہ کی طرف جائے، نیچے کی طرف جانے والی ہے، ایسے کاموں سے اسے متنبہ فرمایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، نہایت ہی نچلے ترین طبقے کے اندر پھر وہ انسان چلا جاتا ہے، اپنے بعض کاموں کی وجہ سے، اپنے بعض طریقوں کی وجہ سے۔
سسٹم کچھ ایسا اپنا لیتا ہے انسان کہ انسان کی تحقیر کرتا ہے. اس کی نگاہوں میں انسان باونے نظر آتے ہیں. کوئی انسان اس کو جچتا ہی نہیں. ہر کوئی اس کی نگاہوں میں اچھا اور بہتر اور برتر انسان نظر نہیں آتا. حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا یہ انسان دراصل انسانیت کی توہین کرتا ہے. جب بھی یہ صفت کسی کے اندر آتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ کسی ایک انسان کو اس کے مقام سے گرانے والا ہوتا بلکہ پوری انسانیت کے لیے شرمناک اور تباہی اور بربادی والا عمل اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو تنبیہ کیا قرآن مجید میں اور کہا کہ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کا قتل کرتا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. کہ ایک انسان کا قاتل صرف ایک انسان کا نہیں پوری انسانیت کا قاتل کہلائے گا. اور ایک انسان کو زندہ رکھنے کا زندہ رہنے کا اگر کوئی شخص سبب بنتا ہے تو اس نے ایک کو نہیں پوری انسانیت کو زندہ رکھنے کا اس نے عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے. ایسا سسٹم اور طریقہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا تاکہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا یہ عظیم الشان اور بہترین ڈھانچہ جو دکھنے میں سب سے پیارا ہے حقیقت میں وہ پیارا بن جائے. جو دکھنے میں اچھا ہے خوبصورت ہے حقیقی معنی میں وہ اچھا اور بہترین ہو جائے. آپ ذرا دیکھیے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیا کیا سسٹم دیے ہیں تاکہ ہم انسانیت کی حقیقت کو سمجھ سکیں. احترام انسانیت جو کہ موضوع گفتگو ہے. کیا معنی ہے احترام کے؟ انسان کا احترام کرنا یعنی کیا چیز؟ انسان کا احترام کرے. ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے. اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کر رہا ہے یعنی کیا کرنا چاہیے اسے کہ احترام ہو جائے. احترام دراصل نام ہے ریسپیکٹ کا، عزت کا. آپ کسی بھی انسان کو حقیر معمولی کمتر نہ سمجھیں بلکہ اس کی عزت کریں. وہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہو یا عمر میں بڑا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہے وہ انسان. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ. فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ. ہر زندہ جسم، وہ جسم جس کے اندر جان ہے، اس کے لیے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اجر ملنے والا ہے. وہ صرف انسان ہی نہیں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو. اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کے تعلق سے بہت ڈھیر ساری شکلیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ اگر
ہم انہیں ایک ایک کر کے سیکھ لیں، سمجھ لیں اور اس کے مطابق ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یقین مانیے کہ انسانیت جو ابھی دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی صحیح معنی میں دیکھ بھال کرنے والا معاملہ خود ہی انسان کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا۔ آج انسان کے لیے سب سے بڑا مشکل بنا ہوا ہے۔ انسان کے لیے قاتل ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک انسان اپنے سے بلندی کی راہوں پر چلتے ہوئے انسان کو دیکھ کر کے گوارا نہیں کرتا۔ کسی خوش پوشاک انسان کو دیکھ کر کے دلوں میں نہ صرف سکون کی آہیں، سکون کی سانسیں انسان لیتا، بلکہ حسد اور جلن کی آگ اس کے دل میں بھڑکنے لگتی۔ اگر کسی کے اوپر آفت اور مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اس بات کی فکر کرتا کہ صرف میرا ہی کیوں، میں ہی کیوں شکار ہوا، ہمارے آس پاس سب کچھ ٹھیک ٹھاک، صرف ہمارا گھر، ہماری دکان، ہماری جائیداد ہی کیوں نظر آتش ہوئی۔ انسان گویا کہ اپنے کرتوتوں کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنے طور طریقوں کے ذریعے سے کچھ ایسے کام وہ کر رہا ہے کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا بھلا نہیں بلکہ اس کا برا چاہتا ہے۔ کیا واقعی اسلام نے اسی طرح کی تعلیم دی ہے کہ انسان کے لیے بھلا چاہنے کے بجائے برا چاہے؟ کیا ایسی ہی تعلیم ہے اسلام میں؟ کیا تعلیم ہے اسلام کے اندر؟ پڑوسیوں کا خیال کیا جائے، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ بعض روایات میں فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہ اسلام ہی تو تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک کی عزت کی جائے، ہر ایک کا خیال کیا جائے۔ یہ تعلیم کون دیتا؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ کیا ہوا آپ لوگوں؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم اسلام کی طرف سے ہے کہ مسلمان ہر ایک کے لیے کیا چاہے؟ کیا چاہے؟ بھلائی، خیر۔ ابھی شیخ محترم نے آیت کریمہ پڑھی کنتم خیر امتی، تم سب سے اچھے لوگ ہو۔ سب سے اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ ان کے کام سے ان کی پہچان بنتی ہے۔ تأمرون بالمعروف، اچھی باتیں لوگوں کے لیے آپ چاہتے ہیں، اچھی باتوں کی گائیڈنگ اور رہنمائی کرتے ہیں، پیاری باتیں، اچھی باتیں، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں، اس کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں۔ یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے کہ کام ان کا اچھا ہو۔ اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ کیا ہے اچھے لوگوں کی پہچان؟ جی، اچھے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ کام ان کے اچھے ہوں۔ اچھا وہ جس کا کام اچھا، اچھا وہ جس کی بات اچھی،
اچھا وہ جس کا عقیدہ اچھا وہ جس کے اخلاق اچھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں اچھا انسان وہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، یعنی ان کے لیے اچھا چاہتا ہو، ان کے لیے اچھا کرتا ہو. وہ اچھے ہیں جو ہر ایک کے لیے فکر کرے، ہر ایک کے لیے کوشش کرے. کس کام کے لیے؟ تاکہ وہ برائیوں سے بچ سکیں، نیکیوں کی طرف آ سکیں. دیکھیے اچھے کاموں کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اچھے کاموں کی فہرست بہت ہے، لیکن انہیں اگر ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کام وہ ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے. کس سے ہے؟ ذرا زور سے. ظاہر سے ہے. ایک کام وہ ہے جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اس کے ظاہر سے. اور دوسرا کام بس ذرا اور بھی پیچھے لوگ بولیں. دوسرا کام کون سا ہو سکتا؟ بولیں گے نہیں تو ایسے ہی گاڑی آگے نہیں بڑھنے والی. دوسرا کام کون سا؟ جس کا تعلق اس کے باطن سے ہو، جس کا تعلق اس کے، بولیے اب تو کان میں آواز پڑتی ہے، جس کے باطن سے ہو. باطن کا کیا مطلب؟ باطن کا کیا معنی؟ جس کا تعلق اس کے باطن سے ہو، یعنی کیا ہو؟ دل سے. باطن کے معنی ہوتے ہیں دل. چھپا ہوا ہے اندر، ظاہر نہیں کر سکتے، اندر ہی چھپی ہوئی ہے. اندر چھپا ہوا ہمارا دل ہے اور ظاہر میں ہمارا جسم ہے. ساری نیکیاں، سارے اچھے اور بھلے کام جتنے بھی ہیں، انہیں انہی 2 بڑے حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 بولیے ظاہری کام، نمبر 2 باطنی کام. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ بتائیں جی. ہاں پیچھے مت دیکھیں، کہنے سے مجھے سے کیوں چلے. جی آپ بتائیں. نیکی کے کام 2 بڑے حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں. خیر کے کام، یہ امت خیر والی امت ہے. کیسے خیر والی امت ہوئی؟ اپنے خیر والے کام کے ذریعے سے خیر والی امت ہوئی. ذرا بتائیے کیسے ہوئی خیر؟ 2 بڑے کام. نمبر 1 ہاں بولیے ظاہری، ہاں ظاہری نیکیاں. اور دوسرا ہاں آپ یہاں نہیں بولیں گے، باہر بولیں گے. یہاں بھی بولیے تاکہ اگر کچھ غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو سکے. تو یہ نیکیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. یہ خیر کے کام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ظاہر اور دوسرا باطن. احترام انسانیت کا لفظ جب آتا ہے، انسان کا احترام کرو. آپ ذرا اس پر دھیان دیجیے. انسان کا احترام کرے، اس سے لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کیا سمجھنا چاہیے؟ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟
طور پر یہی رہتا، ظاہر میں آپ کسی کی انسلٹی مت کریں، کسی کی عزت سے آپ مت کھیلیں، آپ اس کا احترام کریں، یعنی اس کی عزت کریں۔ ظاہر میں کوئی ایسا کام نہ کریں، ہنسی ٹھٹھا مذاق، کوئی ایسی چیز کہ جس سے اس کی انسلٹی ہو۔ ادب احترام کا خیال رکھیں۔ عام طور پر دنیا اسی کو جانتی ہے، احترام انسانیت کا مفہوم اسی چیز کو سمجھتی ہے۔ ایک انسان کا ظاہر دوسرے کے لیے ظاہری طور پر کچھ ایسی باتیں کہے، کچھ ایسا کام کرے کہ جس سے دوسرے کو حوصلہ مل سکے، قوت مل سکے، اسے عزت مل سکے، اسے احترام مل سکے۔ اور کتاب و سنت کے اندر اس کی نمونے اور اس کی مثالیں بہت ہیں۔ یہ ظاہری احترام کا اس کے نمونے کتاب و سنت کے اندر بہت ڈھیر سارے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، بچوں کا احترام اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کا بھی احترام کرنا سکھایا۔ بچے کے جسم میں دل ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا؟ پکا؟ صحیح۔ بچوں کے جسم میں بھی دل ہوتا، جیسے بڑوں کے جسم میں دل ہوتا۔ ان کا ڈھانچہ لمبا ہو گیا، ابھی وہ چھوٹا ہے، پر دل دونوں کے اندر ہے۔ آپ کسی مہمان کو جب آواز دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تشریف لائیے۔ عزت کا کلمہ ہے۔ اور آپ اپنے سے چھوٹے کو کہتے ہیں ادھر آ، ادھر بیٹھ۔ کیا لگتا ہے آپ کو مہمان کو بھی ایسے آپ کہیں گے؟ کہیں گے؟ ذرا زور سے بولیے، کہیں گے ایسا؟ ایسا بچوں کو بھی مت کہیے، ایسا بچوں کو مت کہیے۔ آپ اگر احترام انسانیت کا درس لینا چاہتے ہیں تو جس کو بھی آپ انسان سمجھتے ہیں اس کے ساتھ عزت افزائی کا معاملہ کریں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ ذرا بولیے، اے میرے پیارے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یا بنی ارکب معنا۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا؟ وہ بیٹا مسلمان ہو گیا تھا؟ ہو گیا تھا مسلمان؟ ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اسلام نہیں لایا اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ بلایا بھی نوح علیہ السلام نے، کہا آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی اسلام لا کر کے ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں، جان بچ جائے گی۔ اس نے قبول نہیں کیا، لیکن کیسے عزت کے ساتھ اپنے اس بچے کو آواز دیا۔ وہ بچہ جو کافر تھا، عزت کے ساتھ آواز دی۔ آواز دیا نا۔ عزت کرنی چاہیے بچوں کی، کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا یہ بچہ یا سماج کا یہ بچہ یا قوم کا یہ بچہ کل کے دن ایک بڑا انسان ہو، تو بڑے انسان کے جیسا اسے آپ عزت دینا سیکھیں، تب وہ بڑا بنے گا، تب اس کے اندر بڑائی آئے گی۔ وہ بڑوں ہی سے تو سیکھتا ہے۔ بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بڑوں سے۔ بڑوں کے اندر اگر احترام نہیں، ادب نہیں، تو بچے وہ ادب اور احترام کہاں سے لائیں گے؟ انہیں انہی سے سیکھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر باپ کو کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان۔ وہ بڑے ابراہیم
علیہ السلام چھوٹے ہیں، اپنے سے بڑے کو جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے کافر ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے ابو جان، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان. عزت و احترام پایا جاتا ہے اس میں. آپ اگر کسی کو عزت دیں گے اس سے خیر کی امید آپ کر سکتے ہیں. آپ اگر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے وہ بھی آپ کی طرف نظر رحمت سے ہی دیکھے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ شر کا معاملہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. کیا سکھایا قرآن نے؟ ادفع باللتی ہی احسن. اگر سامنے والے کی طرف سے نامناسب طریقہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا لأرجمنک، میں پتھر سے مار کر کے آپ کو ختم کر دوں گا. یہ باپ کی طرف سے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے بیٹے کو انہوں نے اس طرح سے کہا لأرجمنک، میں بہت ماروں گا آپ کو. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی، سلام علیک. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. یہ کفر سکھاتا ہے، اسلام نہیں. اینٹ کا جواب پتھر، نادانی کا جواب نادانی سے، یہ کفر سکھاتا ہے، اسلام نہیں. اسلام نے کیا سکھایا؟ سلامتی. سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو ابو جان، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا. یہ طریقہ بڑے کی عزت اور ادب کو باقی رکھتے ہوئے صحیح گائیڈنگ اور صحیح رہنمائی کا طریقہ انہوں نے اختیار فرمایا. بھائیوں، اگر نمونے دیکھیں گے تو مرد و خواتین، چھوٹے اور بڑے، سماج کے ہر طرح کے افراد کے ساتھ اسلام نے جو سسٹم اپنایا ہے احترام انسانیت کی نظیر اور اس کی مثال کسی بھی مذہب، کسی بھی دین اور دھرم کے اندر نہیں پایا جاتا. ایک ایک چیز آپ پڑھتے جائیں، ایک ایک چیز آپ سیکھتے جائیں، آپ ایک طرف سے نام لیتے جائیں اور دیکھیں ان کے ساتھ احترام کا کتنا عظیم الشان کردار ہے. انسان تو انسان، جانور کے ساتھ بھی اگر آپ نے رحم دلی کا معاملہ فرمایا، خیر کا معاملہ آپ نے فرمایا، تو اس پر بھی اجر عظیم رب کریم کی طرف سے آپ کو دینے کا وعدہ کیا گیا. پیشے سے عورت غلط راستے پر ہے، پیشے سے وہ غلط راستے پہ ہے، لیکن یہ گناہ کا کام تھا، لیکن اسے ایک کتے کی حالت دیکھ کر کے رہا نہ گیا. پیاسا کتا تھا، صحیح بخاری کی بات، پیاسا کتا تھا. وہ عورت کنویں کے اندر نیچے گئی، اپنے موزے کو نکالا اور پانی بھر کر کے اس موزے کے اندر، آپ سوچیں گے اس موزے میں تو پانی رکے گا ہی نہیں، وہ چمڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا. موزے کے اندر پانی بھر کر کے اور لا کر اس کتے کو جو کنویں کے باہر پانی کی وجہ سے اپنا زبان باہر نکالے ہوئے تھا، اس نے پلا دیا. اچھا کام تھا، اچھا کام ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ،
اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے ایک دانہ کھجور کے، ایک دانہ صرف آپ کے پاس، کیا کریں گے؟ ایک دانے کھجور کو کیا کریں گے؟ کہا اسے توڑ لیجئے، ایک خود کھا لیں، ایک حصہ، ایک کھجور کا توڑنے کے بعد جو دو حصے بنتے ہیں، ایک حصہ خود کھا لیں اور دوسرا حصہ سامنے والے کو دے دیں۔ وہ کون ہے، کیا ہے، یہ دیکھے بغیر آپ اس کا خیال کریں، آپ اسے دیکھیں کیا ملے گا آپ کو۔ کہا جہنم سے پناہ ملے گی، اتقوا النار، جہنم سے بچنا ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے راستے سے ہمیں یہ عظیم الشان نیکی ملے گی۔ مثالیں اس طرح کی بہت۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک ایسے شخص کا کہ جس نے راستے میں دیکھا کہ ایک ایسی جھاڑی پڑی ہوئی ہے جس میں کانٹے ہیں۔ کیا کیا اس نے اسے اٹھایا اور راستے سے الگ رکھ دیا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ کو اس کا یہ عمل بے حد پسند آیا۔ یہ نیکی کا کام ہے۔ آج ہمارے اندر جذبہ یہ بنتا ہے کہ کیا کریں کہ یہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے، ایسی کچھ کوششیں ہماری چلتی رہتی ہیں۔ کسی کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر کے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے لیے کہیں ہم فلاں کے پاس جاتے ہیں، کہیں فلاں کے پاس جاتے ہیں کہ کچھ لکھوا پڑھا کر کے اور اس کو کھلا پلا دیں۔ جادو، ٹونا، ٹٹکا اور اس طرح کے بہت سارے طریقے، سسٹم، ایسا کچھ پایا جاتا ہے۔ لوگ اپنا بھی دین ایمان خراب کرتے، تباہی و بربادی دنیا کی اور آخرت کی بھی۔ ایک یہ شخص ہے کہ اس نے خیر کا کام، ایسا کام کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس نے اس کو اٹھایا اور راستے سے ہٹا دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ایک جانور کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا جانور ہے، کیونکہ اس نے ابھی ہم سے یہ شکایت کیا ہے کہ اس کا مالک بھرپور طریقے سے کام لیتا ہے، بلا آرام دیے ہوئے مسلسل اس جانور سے کام لے رہا ہے اور کھلانے پلانے کا بھی خاص اہتمام نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح بخاری مسلم دونوں میں سے کسی ایک کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے، کہا اس کا مالک کام تو بھرپور لیتا لیکن اس کو کھانا برابر نہیں دیتا۔ جانور کے اوپر آیا ہوا یہ ظلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم انسان کو اپنے پاس کام کے لیے لاتے ہیں، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان حال ہے، جیسا بھی ہے، جتنے گھنٹے کی ڈیوٹی آپ نے اس کے ساتھ حامی بھر لی ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پانی، چائے اور اس طرح کی کوئی چیز پیش کرنا ہماری فطرت میں گویا کہ ہے ہی نہیں۔ ہم اس کو دیں گے نا شام کے وقت میں، آخر میں اس کو ہم دن کا جو اس انسان کے ساتھ طے کیا گیا کہ یہ مزدوری آپ کو ملنی ہے وہ ہم دے دیں گے، ہو گیا، ختم ہو گئی کہانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اخوانکم خوالکم، یہ تمہاری خدمت کرنے والے لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ بھائی بتائے، بھائی کے ساتھ یہ سلوک، پانی
پانی نہیں دے سکتے، چائے نہیں دے سکتے، اس کا خیال نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کر سکتے، صرف جانور کے ساتھ معاملہ کریں گے، انسان کے ساتھ نہیں؟ یا کام کرنے والے انسانوں کے دل میں وہ زندہ دل نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے؟ صرف خوش پوشاک لوگوں کے ساتھ ہی خیر کیا جا سکتا، مزدوروں کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے، غریبوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں ہمارا مزاج بدلا ہوا ہے؟ ہمارا طریقہ کیوں بدلا ہوا ہے؟ اسلام یہ سب سکھاتا ہے، یہ پورے انسانیت کا سسٹم اور طریقہ ہے جو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ احترام کی نگاہ سے اپنے سے نیچے کو بھی دیکھنا، اپنے سے چھوٹے کو بھی دیکھنا، اپنے سے مختلف کو بھی دیکھنا، اپنے کے خلاف بھی دیکھنا، دین مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو کیسا دیکھنا؟ کیسا دیکھنا؟ عزت کے ساتھ دیکھنا۔ یہ ہو گیا ظاہری معاملہ، اور یہ ظاہری خیر کا کام دنیا کی ساری تنظیمیں کرتی ہیں، کم زیادہ اسلام سب سے آگے ہے۔ یہ ظاہری کام جس کی میں نے اب تک مثالیں دی ہیں اور تقریباً ٹائم ختم ہونے کو ہے، یہ ظاہری کام تقریباً دنیا کی ساری تنظیمیں، سارے ادیان اور مذاہب کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ خیر کا کام سارے نیتا منتری، ساری حکومتیں، ہر طرح کے افراد اس طرح کے خیر کے کام، خیری کام، یہ سارے انسانوں میں مشترک ہے۔ کلیئر؟ ایک چیز ایسی ہے جو صرف مومن کرتا ہے، باقی کوئی نہیں کرتا۔ کیا ہے وہ؟ باقی دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہے۔ اب تک جتنی مثالیں ہم نے دی ہوئی ہیں، یہ ہر شخص کر سکتا ہے، یہ سارے لوگ کر سکتے ہیں، دنیا کی ساری تنظیمیں کر سکتی ہیں، اور آپ کریں گے تو لوگوں کی نگاہ میں آپ معزز ہوں گے، ماتھے کا جھومر بنیں گے، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ الحمدللہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ سارے لوگوں کا احترام کرتے ہیں ظاہری طور پر، ان کو لوگ اپنے کاندھوں پر بٹھائیں گے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ تقریباً ساری انسانیت کے اندر موجود ہے، کم و بیش اسلام سب سے آگے ہے۔ لیکن ایک کام جو صرف اسلام کرتا ہے اور اس کے ماننے والے کرتے ہیں، باقی کسی کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی، اور یہی وہ صفت ہے جو انسان کو خسارے سے نکال کر کے، گھاٹے سے نکال کر کے کامیابی کی شاہراہ پہ پہنچا دیتا ہے، اور انسانیت کی انسانیت کو مکمل کر دیتا ہے۔ بتائیے وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ نیکی کا تو تذکرہ ابھی تک ہو ہی رہا تھا، کوئی خاص نیکی بتائیں جو صرف اسلام اور اس کے ماننے والے ہی کر سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں؟ کیا ہو سکتا ہو؟ بہت بہتر، لیکن ذرا زور سے بولیے، اور زور سے، سارے لوگ بولے جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگ جانتے ہیں لیکن سوچتے یہ ہیں کہ ہم اکیلے کیوں بولے۔ فرمایا اللہ نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان کا پرچم لے کر کے گلی گلی گھومنا، لوگوں کو یہ سمجھانا، یہ باور کرانا کہ جب تک اس رب کو نہیں مانو گے، اس کے سامنے نہیں جھکو گے، اس کا حق اسے نہیں دو گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں کامیابی الگ ہے، اور آخرت کی کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے اچھے کام جس کا اب تک تذکرہ کیا گیا، آپ کر کے ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کی انسانیت کو مکمل کر سکتی ہے۔
یہ کیا چیز ہے؟ کلمہ توحید. بولیے کیا چیز ہے یہ؟ ذرا زور سے بولیں. اب ذرا بتا دیجئے کلمہ توحید کیا ہے. جی آپ بتائیں. ایک بچے ہیں ان کے پیچھے آپ پڑے ہیں, بتائیں کیا ہے کلمہ توحید. کوئی بتائے. اور کوئی بتائیں گے؟ بھائی بتا رہے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. کیا آپ لوگ موافق ہیں؟ یہی ہے کلمہ توحید. انسانوں کا حق تو آپ نے انسان کو دیا, ان کی عزت کا معاملہ آپ نے بھرپور طریقے سے اختیار کیا, لیکن رب کے حقوق رب کے ہمیں کون دینے والا؟ رب کا حق تو بھی باقی ہے. ہم نے انسانوں کے حق کو ابھی پہچانا. وہ انسان نہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کو نہ جان سکے. اسی کو ہم کہتے ہیں کلمہ توحید, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. ذرا بولیے. یہ ہے کلمہ توحید. لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق, سچی عبادت کے لائق سوائے اللہ کی. عبادت کس کی کرنی؟ صرف اللہ کی. یہ حق کس کا ہے؟ ظاہری عبادت ہو جیسے نماز ہے, روزے ہیں, حج اور زکوٰۃ ہے, یا معنوی عبادت ہو جس کا تعلق دل سے ہے, دعا مانگنا, امید رکھنا, خوف کھانا, بھروسہ کرنا. کس کا حق ہے یہ؟ صرف اللہ کا. رب کو اگر ہم نہیں پہچانیں گے, جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس کو ہم ادا کریں, اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو ہماری ناکامی یقینی ہے. ہم کامیاب, ہماری انسانیت مکمل ہوئی ہی نہیں. بھائیو, اسلام یہ دیتا ہے, یہ اسلام دیتا ہے, یہ انسانیت نہیں دیتی. اسی لیے انسانیت کی دہائی اگر پوری دنیا کے اندر ہمارے کانوں سے ٹکرائے تو آپ یاد رکھیے یہ آدھی ادھوری ہے. انسانیت کی دہائی دینا یہ کتنا ہے؟ صرف ظاہری جسمانی ہے کہ انسان کو دنیاوی زندگی مل گئی, یعنی اس کے جسم کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اسے حاصل ہو گیا, لیکن اس کی روح کو باقی رہنے کے لیے, اس کی روح کو زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے وحی کی ضرورت ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے آسمان سے وحی نازل کیا جو کہ روح ہے. یہ روح ہماری روح کو کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے روح؟ زندہ رکھتی ہے. جسم کو زندہ رکھنے کے لیے خیری کام کرنے ہیں جس سے انسانیت زندہ رہے گی, اور انسان کے اندر کا دل اس سے زندہ نہیں رہے گا. اس کو زندہ رکھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات ہی ہیں, وحی الہی ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے. ان کے دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے دل بھی زندہ رہے اور جسم بھی زندہ رہے, دونوں کو زندہ رہنے کے لیے صرف اسلام ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. بولیے, اسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھیں گے؟ اسلامی تعلیمات کو سیکھیے تاکہ دونوں زندگیاں آپ کو حاصل ہو جائیں, ظاہری بھی اور حقیقی بھی, معنوی بھی. اس کے تفصیلی بیان کا یہ وقت نہیں ہے, میں صرف اشارے کی باتیں, چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں
تاکہ آپ احترام انسانیت کا حقیقی مفہوم ذہن میں بٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کے ہر طرح کے کام، چاہے وہ ہمارے ظاہر کو زندہ رکھنے کے لیے ہو یا ہمارے باطن کو زندہ رکھنے کے لیے ہو، ہمیں کرنے کی توفیق بخشے، اور کرنے سے پہلے سیکھنے کی توفیق بخشے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی تمام خیر کا منبع اور سرچشمہ ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ رب کو نہیں پہچانے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں جانے۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، قرآن کو سیکھنے کی توفیق بخشے۔ یہ اس رب کا کلام ہے۔ ہر شخص ذاتی طور پر اگر وہ چاہتا ہے کامیابی، اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے سارے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام منتظمین اور اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے والے مستمعین سب کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا سایہ ہم پر دائر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔